بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے ہر خواہش کو، ہر ضرورت کو، ہر خواہش اور ہر ضرورت کو پورا کرنے والا سورہ آل عمران کی ایک آیت کا وظیفہ۔ دیکھیے، خواہشات تو لامحدود ہیں انسان، یہ پہلے بھی میں بات کر چکا کہ دیکھیے ضروریات اور خواہشات میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ ضروریات تو آپ کا رازق آپ کی ہر صورت میں پوری کر دیتا ہے۔ جو نیسیسٹیز ہیں، جو ایسی چیزیں ہیں جن کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور نہیں، وہ تو آپ کو اللہ پاک کا وعدہ ہے رزق کا، وہ اس رازق نے دینا ہے۔ اب دوسری جو چیز ہے، اور اس ضروریات زندگی میں کہ آپ کا کھانا پینا اور آپ کا پہننا، آپ کا تن ڈھکا ہو، آپ کی پیٹ کی بھوک ختم ہو جائے، آپ کے سر پہ چھت ہو، یہ ضروریات ہیں، نیسیسٹیز، روٹی کپڑا اور مکان۔ اب اس سے اوپر دوسری چیز ہے، اس کو کہتے ہیں نیسیسریز کے بعد ایسیسریز۔ ہم جو مرے جا رہے ہوتے ہیں نا، جس پہ ہماری زندگی تنگ ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ان خواہشات کے حصول میں اس وقت کا انسان پاگل ہوا ہے کہ سواری اس کے پاس ہے، لیکن اس نے کسی کی نئی سواری دیکھی تو اس کے بس من میں جا گیا کہ میں نے اب نئی سواری لینی۔ آپ کے پاس پہننے کے کپڑے ہیں، لیکن کسی بہن کا آپ نے دیکھا تو آپ نے وہ نئے کپڑے کی شاپنگ کر کے ہی تو آپ کے دل، یہ ایسیسریز ہیں جن کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، لیکن کیا ہے کہ اب برداشت نہیں ہے لوگوں میں۔ اب وہ کہتے ہیں نہیں، ہمیں ہماری خواہشات، ہم یہ یعنی کہ جو پریشانی لے کے ہمارے پاس آتے ہیں یا ڈسکس کرتے ہیں، تو میں جہاں تک اسیس کر سکا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں، ان کا کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جو خواہشات ہیں، جو ایسیسریز ہیں، وہی ہماری ضروریات ہیں، وہ پوری نہیں ہو رہی، وہ اللہ تعالیٰ پوری نہیں کر رہے۔ شاہ صاحب ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ ہمارے تو مطلب ان کا یہ مظلومیت کا یہ عالم ہوتا ہے دوستوں کا بات کرتے ہوئے کہ بس ہم تو، یار میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر آپ اتنے ہی وہ ہیں تو پھر آپ زندہ کیسے ہیں؟ وہ ذات تو ہے نا جو جس نے آپ کو ابھی تک پھر زندہ رکھا ہوا ہے، کہ اگر آپ کے سارے ہی راستے بند ہو گئے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ تو کہیں نہ کہیں سے کوئی ہوا آ رہی ہے نا، تو وہ بھی اگر فرض کریں بند ہو جائے، اور وہ بند ہو جائے گی اگر آپ اسی طرح سے زندگی سے اور قدرت سے شکوے کرنا بند نہیں کریں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ آپ انسان ہو، اللہ کی مخلوق ہو، تو آپ نے آخرکار سرنڈر کرنا ہے، اسی میں آپ کی عافیت ہے۔ مایوسی سے بچنا ہے اور اللہ کے سامنے عاجزی پیش کرنی ہے۔ اگر آپ نے اللہ کے دیے ہوئے پر اپنی رضا نہیں دینی، یعنی اس پہ شکر ادا نہیں کرنا، تو آپ یہ یقین رکھیے گا کہ جو چیزیں آپ کو اس وقت میسر ہیں، اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے، قدرت وہ بھی پھر چھین لے۔ اللہ سے ڈرنے کا بنتا ہے، وہ آپ کا خالق ہے، وہ آپ کا رازق ہے۔ لیکن یہاں آج کا انسان تو اس قدر عجیب سچویشن میں آ گیا ہوا ہے کہ بعض اوقات ہمارے منہ سے روٹین کے اندر جب بھی تھوڑی سی، میں نے خود سنا اپنے کانوں سے لوگوں کو کہتے ہوئے، کفریہ کلمات ہمارے منہ سے نکل رہے ہوتے ہیں غصے کی حالت میں، جذبات میں، ہمیں اپنے آپ پہ کنٹرول ہی نہیں ہے۔ جس طرح کسی عام انسان سے ہمارا کوئی جھگڑا یا لڑائی ہو جاتی ہے نا، اور ہماری زبان پہ ہمیں کنٹرول نہیں ہوتا، اور ہم اس کو ہر چیز سنا دیتے ہیں، جو گالی جو چیز ہمارے منہ میں آتی ہے بک دیتے ہیں۔ اسی طرح میں نے دیکھا ہے کہ کسی بھی پریشانی کے عالم میں یا مایوسی کے اندر میں نے لوگوں کو کفریہ کلمات بولتے دیکھا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ بول کے بھول بھی جاتے ہیں۔ لیکن یار وہ چیزیں، آپ کے الفاظ مرتے نہیں ہیں، وہ رہتے ہیں موجود، وہ جو لکھا گیا آپ کے کھاتے میں وہ رہتا ہے، اس کو ختم بھی کرنا ہے۔ جب آپ سکون میں آ جائیں اور شیطان آپ کے اوپر سے اتر جائے، غصہ ہٹ جائے، تو پھر غور بھی کیا کریں کہ ہم سے کیا کیا مسٹیکس ہوئی ہیں، اور ان مسٹیکس کی تلافی کی بھی کوشش کیا کریں۔ اللہ تو بیٹھے ہیں، اللہ انتظار میں ہے کہ آپ، میرا بندہ جتنا بھی بڑا جرم کر آیا، جتنا بھی بڑا گناہ کر آیا، اب وہ سجدے میں گر جائے اور مجھ سے مغفرت طلب کر لے، میں اس کو معاف کر دوں گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم اس کو بھی ماننے کے لیے، ہم نے کب کوئی بات کی تھی؟ میں تو نہیں کسی، میں کہہ نہیں سکتا، میں کر ہی نہیں سکتا۔ یہ تو ہمارا عالم ہے کہ ہم اپنی غلطی ماننے کے لیے کہیں پہ بھی تیار نہیں، نہ گھر میں، نہ آفس میں، نہ اللہ کے سامنے۔ تو بس پھر ٹھیک ہے، پھر ایسے ہی رہو جوں کہ توں، کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ جتنے مرضی وظائف پڑھ لو، جتنے مرضی چینل بدل کے دیکھ لو، جتنے مرضی بابوں کے آپ جو ہے وہ آگے پیچھے دوڑ لو، معاملات تو وہیں سیدھے ہوں گے جب تم اپنے آپ کو بھائی سیدھا کرو گے، اپنے آپ کو سیدھا کرو گے، اپنے آپ کو بدلو گے، اپنی سوچ بدلو گے، اپنے زاویے کو صحیح کرو گے، اللہ کے سامنے جھکو گے، معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔
اور اگر یہ سب کچھ آپ کے بقول آپ کر رہے ہیں اور ٹھیک نہیں ہو رہے تو آپ کے اندر کہیں نہ کہیں کمی ہے، آپ ہی لوگوں کے اندر کوئی کمی ہے، کہیں نہ کہیں آپ کے کرنے میں، آپ کے قول و فعل کے اندر کوئی تضاد ہے۔ مطلب یہ کہ آپ منکے پہ منکا گرا رہے ہو، تسبیح پڑھی جا رہے ہو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، لیکن دل جو ہے وہ کوئی اور سوچ رہا ہے کچھ۔ اللہ دل کے اندر کی باتوں کو جانتا ہے۔ آپ کے اس طرح تسبیح گرانے، آپ تسبیح ہاتھ میں لے کے گھوم رہے ہیں سارا دن ٹوپی پہن کے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ یہ بندوں کو دکھانے کے لیے گھوم رہا ہے یا واقعی میں مجھ سے توبہ کر رہا ہے۔ چھپ کر تنہائی میں روئیں اور گڑ گڑائیں اور عبادت کریں اور اپنے دل سے شیطانی خیالات کو نکالیں، آپ کے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ بہرحال پھر وہی تقریر ہو گئی اور کمنٹس دھڑا دھڑ آئیں گے کہ یار بہت بولتا ہے بابا، بہت بولتا ہے، یار مجھے معاف کرنا۔ اگر یہ باتیں نہیں کروں گا تو پھر مجھے بتاؤ، صرف ایک چند منٹ کا ایک وظیفہ بتا کے میں اپنی چھٹی، بس پھر کسی کا کام ہو یا نہ ہو، پھر کمنٹس یہ برداشت کرتا رہوں، یہ وظیفے عمل نہیں کرتے، پھر دکھ ہوتا ہے دل کو جب اللہ کے کلام کے بارے میں اس طرح کے کوئی کمنٹس کرتا ہے کہ یہ وظائف اثر نہیں کرتے۔ او اللہ کے بندے، خود کو تو ٹھیک کرو۔ آپ لوگوں سے آپ کے اپنے گھر والے تنگ ہوتے ہیں، آپ عجیب باتیں کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا، غصے کو اپنے کنٹرول نہیں کرنا۔ جس گھر میں ہر وقت شوہر جو ہے وہ اس کا سوا نیزے پہ سورج پہ چڑھا رہتا ہو، غصہ اس کا، اور وہ ہر وقت لڑائی جھگڑا اور بیوی سے مار کٹائی اور بچوں سے گالی گلوچ، اس گھر میں سکون ہی نہیں ہے، تو وہاں پہ رزق کہاں سے برکت ہوگی؟ رزق پہ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا، بابا جی کی بات نہیں سننی، وظیفہ سننا ہے، وظیفہ بتا دو، وظیفہ کر لیں گے، وظیفہ کریں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ کچھ بھی نہیں ہوگا وظیفہ کرنے سے جب تک آپ اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے خدا کے لیے۔ خیرحال جی، اگر آپ نے اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے، چھوٹا سا عمل، مغرب کی نماز پڑھیں، مغرب نماز پڑھنے کے بعد 7 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں، 7 بار نماز والا درود پڑھ لیں۔ اب یہ بھی پڑھ کے بتا دیں، کیونکہ اکثر لوگ مجھ سے یہ بھی کمنٹ کر کے پوچھتے ہیں بھائی درود ابراہیمی کون سا والا ہوتا ہے، نماز والا ہوتا ہے؟ اب یہ بھی آپ بتائیں، ہمارا یہ عالم ہے، ٹھیک ہے؟ تو خیر جناب، آپ درود ابراہیمی 7 بار پڑھ لیں، اور پڑھنے کے بعد آپ نے 41 بار سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 کا یہ حصہ، بس اتنا حصہ، بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، بس یہ آپ نے 41 بار پڑھنا ہے مغرب کی نماز کے بعد، وہیں بیٹھے بیٹھے سلام پھیر کے وہیں بیٹھے رہیں، یہ آپ نے پڑھ کے اٹھنا ہے وہاں سے، یعنی 7 بار درود ابراہیمی، 41 بار بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، یہ پڑھ کے اس کے بعد پھر 7 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور بیچ میں اپنی جو خواہش آپ پوری کروانا چاہتے ہو، جو اللہ سے چاہتے ہو، مانگنا چاہتے ہو، وہ مانگ لو، بس یہ آپ نے کرنا ہے۔ لیکن یہ 41 ڈیز کا عمل ہے، 41 دن کا، 41 دن آپ نے یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل سے آپ کی پریشانیاں دور کرے گا۔ لیکن میں پھر ہاتھ جوڑ کے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ دوستو، پریشانیاں ضرور دور ہوں گی، اچھے دن ضرور آئیں گے۔ اللہ پاک قرآن میں فرما رہا ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے بعد آسانی اور ہر راحت آتی ہے پریشانی کے بعد۔ تو راحت تو آنی ہے، لیکن تھوڑی سی غم کی رات اگر طویل ہو جائے، تھوڑی سی پریشانی کی مدت اگر بڑھ جائے، تو اس پر غور کر لیا کریں کہ یہ کیوں نہیں ہٹ رہی، کیا میں کچھ ایسا تو نہیں کر رہا جس سے میں کچھ زیادہ جو ہے وہ اوفینسو ہو رہا ہوں؟ بجائے عاجزی اختیار کرنے کے، بجائے اپنے گناہ کو تسلیم کرنے کے، بجائے توبہ کرنے کے، میں کچھ اگریسو ہو رہا ہوں۔ تو یہ بھائی ایٹیٹیوڈ جو ہے نا، یہ اپنے تک رکھیں، قدرت کے سامنے یہ چیزیں نہیں چلتی، وہاں صرف عاجزی چلتی ہے، بندے کا جھکنا چلتا ہے۔ آپ مجھے جتنا مرضی ایٹیٹیوڈ دکھا دیں، اپنے گھر والوں کو دکھا دیں، ٹھیک ہے، لیکن قدرت کے سامنے آپ نے جھکنا تو کام بنے گا۔ خالی وظیفے ایسے تسمیہ گرانے سے کچھ نہیں ہونا، دلی طور پر اپنے دل پہ یقین رکھ کے کہ اللہ کا میں کلام پڑھ رہا ہوں، چھوڑ دو یار یہ کس نے بتایا تھا، بابے کا تو نام ہی نہ لو، آپ یہ دیکھو کہ اللہ کا کلام ہے، یار چھوڑو کس نے بولا تھا۔ اللہ کہہ رہا نا اس آیت کے اندر کیا ہے کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے نا، بس میں یہی دہرا رہا ہوں کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، اللہ کر سکتا ہے، اور اس کے بعد میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ تو کیونکہ ہر شے پر قادر ہے تو میرا مسئلہ بھی حل کر دے، اور اتنی سی بات۔ یہ عمل اس طرح کریں گے، آپ کا کام بن جائے گا۔ میرے بولنے پہ یار پابندیاں نہ لگاؤ، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں بولنے دیا کرو، آپ ہی لوگوں کا بھلا ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔